سنو، وہ جو سر جھکائے دائیں کلائی میں پڑی چوڑیوں کو گھما رہی تھی اس کی آواز پر ٹھٹک کر رکی، مگر نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر نیم دراز تھا۔ محترمہ ایما حسن صاحبہ، میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ اب کی بار اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ایما کی بات پر اس کا خون کھول اٹھا، بمشکل خود پر قابو کیا۔ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور ہے؟ دیواروں سے باتیں کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، ویسے بھی یہ پاگلوں کا مشغلہ ہے، ہوش مند انسانوں کا نہیں۔ وارڈ روم میں لٹکا نائٹ سوٹ کھینچ کر نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایما نے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ناک چڑھائی۔ بھابھی، میں آ جاؤں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی آمنہ کی آواز سنائی دی۔ اف، ایک لمحے کو چین نہیں لینے دیتے۔ ایما بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک گئی۔ کیا ہے؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ آمنہ بیچاری ایک لمحے کو خفیف سی ہو گئی۔ وہ بیجی پوچھ رہی ہیں کھانا بھجواؤں؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ انداز لٹھ مار سا تھا۔ وہ بھائی جان، نئی نئی دلہن، وہ بھی شہری۔ آمنہ تو یوں بھی خاصی مرعوب رہتی تھی اس سے۔ وہ واش روم میں ہے۔ بھابھی آپ پوچھ کر بتا دو نا۔ ایسی بھی کیا آفت آ رہی ہے؟ ایسی بھی کیا آفت آ رہی ہے؟ وہ جی ہی جی میں خوب تل ملائی مگر کہہ نہ سکی۔ تم کھانا بھجوا دو، کہتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اوف پاپا، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے؟ اس بیوقوف سے تو وہی سوکھا چمڑی والا خاور ہاشمی اچھا تھا۔ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اضطراری کیفیت میں دائیں ہاتھ کے ناخن چباتی اس سمے وہ واقعی نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح اپ سیٹ تھی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ ایکٹنگ تو خاصی اچھی کر لیتی ہیں آپ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش چلاتے ہوئے کہا۔ ایما نے سلگ کر اس کی چوڑی پشت کو گھورا۔ اس کے پلٹنے پر فی الفور نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ فی الوقت وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے سنا ہے پاگل خوب چیختے چلاتے ہیں، بے مقصد گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ایما حسن، آپ تو بے مقصد تو دور کی بات، با مقصد گفتگو کرنے کی بھی اہل نہیں ہے۔ میں پاگل ہوں؟ وہ رک کر کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ خود ہی اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہیں۔ وہی سلگتا ہوا لہجہ۔ ایما محض بے بسی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور آمنہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ بیجی نے کھا لیا؟ وہ بہن سے پوچھنے لگا تو آمنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر دسترخوان پر کھانا لگاؤ، سب اکٹھے مل کر کھاتے ہیں۔ وہ بھابھی، آمنہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ انہیں بھوک نہیں ہے۔ اس کے جواب پر آمنہ پلٹ گئی۔ یہ آپ کا حسن ولاج نہیں ہے، بہتر ہوگا خود کو یہاں کے طور طریقوں کے مطابق ڈھالنا سیکھے۔ ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایما نے بیڈ پر پڑے تکیے اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارے۔ پتر، کبھی ہنسا بولا کر، سنگھار کیا کر، یہ کیا تو ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہے؟ بیجی کی بات پر اس نے پہلو بدلا۔ 100 ملنے ملانے والے آتے ہیں، نئی دلہن کو دیکھنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے، تو ذرا شوخ رنگوں والے گوٹے کناری والے سوٹ پہنا کر، آخر کو میری بہو ہے۔ بیجی کا پسندیدہ موضوع شروع ہو چکا تھا۔ مجھے ان بھاری کپڑوں میں گرمی لگتی ہے۔ کچھ بھی ہو، وہ بیجی سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ بیجی، بھابھی ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، آج کل تو موسم ویسے ہی بڑا گرم ہو رہا ہے۔ آمنہ نے بھابھی کی طرفداری میں اوائل بہار کے خوشگوار دنوں کو گرم کہنے سے بھی گریز نہ کیا تھا۔ لو بتاؤ بھلا، ہمارے زمانے میں تو دلہن 1 سال تک گوٹے کنارے والے کپڑے پہنتی تھی۔ بیجی، اب وہ زمانے نہیں رہے۔ آمنہ مسکرائی۔ ایما کو سخت الجھن ہو رہی تھی۔ پھر بھی پتر، تو تھوڑا بہت سنگار تو کر لیا کر، یہی تو دن ہوتے ہیں سجنے سنورنے کے۔ مرد جب بیوی کو سجا سنورتا دیکھتا ہے تو سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بیجی آج ایما کو قائل کر لینے کے موڈ میں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لوں گی۔ انداز جان چھڑانے والا تھا۔ بیجی تو گویا کھل اٹھی۔ اے آمنہ، جا میری دہی کے لیے سچے گلاب کے رنگ کا لشکارے مارتا سوٹ نکال، اور ساتھ وہ رنگ برنگے موتیوں والا پراندہ بھی۔ ایما تو سنتے ہی بدک اٹھی۔ اس نے تو ٹالنے کو کہا تھا مگر بیجی تو آج عمل کرنے کے موڈ میں تھی۔ کہیں جانا ہے کیا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آج شام کو آمنہ کے سسرال والے تاریخ مانگنے آ رہے ہیں، آخر انہیں بھی تو پتہ چلے ملکوں کی بہو کتنی سونی ہے۔ شام کو وہ مارے بندھے تیار ہو گئی تھی۔ سرخ اور نارنجی شیفون کا بھاری کامدار سوٹ اور فل میک اپ میں وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ بیجی تو اسے دیکھ دیکھ کر نثار ہو رہی تھی۔ آمنہ کے سسرال والوں کو ملکوں کی بہو نے خاصا متاثر کیا تھا۔ مرد تو باہر مردانے میں تھے۔ بہن جی، دلہن تو تسی رج کے سونی لے کے آئے ہو۔
آمنہ کی ساس نے کوئی چوتھی بار یہ جملہ دہرایا تھا۔ بیجی فخر سے گردن اکڑائے بیٹھی تھی۔ ایما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر بھاری لباس اور زیورات سے جان چھڑا لیتی۔ خدا خدا کر کے وہ لوگ رات کا کھانا کھا کر واپسی کے لیے اٹھے تو ایما نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب کوریڈور میں مڑتے ہوئے شہزیب ملک سے ٹکرا گئی۔ عقل کے ساتھ ساتھ کیا آنکھیں بھی دگا دے گئی ہیں؟ لطیف سے لہجے میں کیا گیا طنز ایما کو تپا گیا۔ چلے آپ تو آنکھیں رکھتے ہیں، بجا فرمایا۔ میری بینائی کی تو آپ بھی داد دیتی ہیں کیونکہ میں وہ کچھ دیکھ سکتا ہوں جو دوسرے دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انداز ذو معنی تھا۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی تو شہزیب نے اس کا بازو تھام کر واپس کھینچا۔ ایما نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اقدام بلا وجہ تو نہ تھا۔ ان 8 دنوں میں پہلی بار شہزیب نے پیش رفت کی تھی۔ عورت کا سجنا سورنا پتھر سے پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتا ہے۔ بیجی کی آواز گونجی تھی۔ ایما سراسیمگی کی کیفیت میں اسے دیکھی گئی۔ یہ کیا گولے کنڈے جیسا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کمرے میں آنے سے پہلے منہ دھو کر آنا۔ عورتوں کے میک اپ کرنے سے سخت الجھن ہوتی ہے مجھے۔ جھٹکے سے بازو چھوڑتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ جاہل۔ غصے میں بڑبڑاتی وہ واپس پلٹ گئی۔ جلتی بھونتی وہ کافی دیر برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے رگوں میں خون کی بجائے لاوا دوڑ رہا ہو۔ فضا میں بلند ہوتی اللہ اکبر کی صدا پر وہ چونکی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ مراقبے میں سے نکل آئیے محترمہ، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ سر پر سفید کریشی کی بنی ٹوپی رکھے وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ایما نے خون خوار نگاہوں سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ وہ جو راکنگ چیئر کی پشت پر سر رکھے آنکھیں موندے زیر لب گنگنا رہی تھی، ڈیک بند ہو جانے پر پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ یہ آپ کا حسن ولاج نہیں ہے، ملک شاہ نواز کی حویلی ہے۔ اپنی کم گشتہ محبت کا ماتم منانا ہے تو خاموشی سے منائیے، ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاٹدار لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ ایما کے تو تلووں سے لگی سر پر جا کر بجھی۔ وہ تنگ کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا کہا آپ نے؟ ذرا دوبارہ فرمائیے گا۔ تمہارا نوکر نہیں ہوں اور اپنی بات دہرانا مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولتے ہوئے حد درجہ بیزاری سے کہا گیا۔ اور مجھے بھی ایسے جاہلانہ رویوں کی عادت نہیں ہے۔ آپ نے پڑھ لکھ کر جو چاند چڑھایا ہے اس سے تو ہم جاہل ہی بھلے۔ شہزیب کا تحقیر آمیز لہجہ اس کی جان جلا گیا۔ تم ایک نہایت ہی تنگ نظر، دقیانوسی اور شکی انسان ہو۔ کاش میں نے پاپا کی بات نہ مانی ہوتی۔ چلا کر کہتے ہوئے وہ پلٹنے لگی تو شہزیب نے جھلا کر اس کا بازو دبوچا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے پہلو میں آ گری تھی۔ بیوی ہو بیوی بن کر رہو، مجھے عورتوں کا یوں چلا چلا کر بولنا سخت ناپسند ہے۔ اس سمے ایما کو شہزیب کی سرخ نگاہوں سے بے حد خوف محسوس ہوا تھا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، سمجھے؟ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتا وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ ایما نے اپنے بازو کو بائیں ہاتھ سے سہلایا جہاں ابھی بھی اس کی سخت گرفت کا احساس باقی تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ بیجی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جبکہ آمنہ اپنی کسی سہیلی کی بہن کی مہندی میں گئی ہوئی تھی۔ اللہ رکھی اور بوا خیرہ بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ آمنہ نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ حویلی کی بیک سائیڈ پر بنے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ بے دردی سے آنسو بہا رہی تھی۔ شاید یہ سب پاپا کو تنگ کرنے کی سزا ہے۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گئی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، شام کو چلیں گے ماما کے پاس، ہاجرہ بی نے چمکارا۔ مجھے ابھی ماما کے پاس جانا ہے۔ زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں زور زور سے پٹکنے لگی تو ہاجرہ بی نے سر پیٹ لیا۔ وہ صبح سے یوں ہی ضد کر رہی تھی تبھی احسن بیگ نے اندر قدم رکھا۔ کیا ہوا ہاجرہ بی؟ ایما کیوں رو رہی ہے؟ وہ فوراً گھبرا اٹھے تھے۔ پاپا مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ حاجرہ بھی جواب دیتی وہ دوڑ کر پاپا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حسن بیگ کے چہرے پر یخلق غمگین کے تاثرات ابھر آئے۔ عزیز از جان شریک حیات کی جدائی کا غم تو وہ بھی سہ نہیں پا رہے تھے۔ ایما تو پھر بچی تھی، محض 6 سال کی۔ ایما نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی تھی۔ حسن بیگ کی ایک ہی بہن تھی جو ان سے 10 برس بڑی تھی۔ ارجمند خاتون کی شادی خالہ زاد ملک شاہ نواز سے ہوئی تھی۔ ان کے بعد اخلاق بیگ تھے جو عرصہ دراز سے جرمنی میں مقیم تھے۔ حسن بیگ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ لیدر گڈز کا بزنس تھا۔ وہ کراچی میں مقیم تھے۔ میمونہ ان کی کلاس فیلو تھی۔ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میمونہ کا ساتھ پا کر حسن بیگ بے حد خوش تھے مگر یہ خوشی انہیں راس نہ آ سکی۔
اور شادی کے محض 7 برس بعد وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر چل بسی۔ چند دنوں میں ہی ایما نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ ارجمند بانو اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ ایما ابھی چھوٹی تھی اور اسے سنبھالنا اکیلے حسن بیگ کے لیے بے حد مشکل تھا۔ ہاجرہ بی کو بھی وہ خاطر میں نہ لاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ بہل تو گئی مگر حد سے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے ضدی اور ڈھیٹ بن گئی۔ ارجمند بانو اکثر و بیشتر چکر لگایا کرتی تھی مگر ایما تو ان کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ افضال کب تک یوں اکیلا رہے گا؟ اب تجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ میمونہ کی چوتھی برسی کے بعد ارجمند بانو نے کہا تو حسن بیگ چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگے۔ آپا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ لو میں نے کیا کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ مگر میں میمونہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پتر مرنے والوں سے بے وفائی کا خیال ہے اور اپنی دھی کا خیال نہیں ہے تجھے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ٹھیک تو ہے؟ کچھ عقل کو ہاتھ مارو، ابھی وہ چھوٹی ہے، کل کو جوان ہو جائے گی۔ 100 مسئلے ہوتے ہیں جو صرف اپنی ماں کو بتا سکتی ہے۔ کیا سوتیلی ماں اسے وہ پیار دے سکے گی جو اس کا حق ہے؟ کیوں نہیں؟ ابھی دنیا چنگے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے آپا، جیسی آپ کی مرضی۔ انہوں نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر کے ہتھیار ڈال دیے۔ شاید وہ بھی تنہائی سے گھبرا گئے تھے اور پھر چند ہی ہفتوں میں سعدیہ بیگم ان کی شریک حیات بن کر حسن ولا آ گئی۔ وہ بے حد اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ حسن بیگ کو ان سے کوئی گلہ نہ تھا مگر شروع دن سے وہ ایما کے لیے اپنے دل میں جگہ نہ بنا پائی۔ ایک دو بار انہوں نے ایما کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی مگر ایما کی ڈھٹائی اور ضد پر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ایما 11ویں برس میں تھی، باپ کی دوسری شادی پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں اسٹیپ مدر کا جو خاکہ تھا، اسے سعدیہ بیگم اس سے بھی کہیں بری لگا کرتی تھی۔ وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ دونوں میں ایک سرد جنگ سی جاری تھی۔ زبان سے وہ کچھ نہ کہتی تھی۔ حسن بیگ کے سامنے ایما سے پیار جتانے کی کوشش ضرور کیا کرتی تھی۔ ایما تب بھی خاموش رہا کرتی تھی مگر سعدیہ بیگم کو جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ جب وہ حسن بیگ کے شانے سے لگ کر نت نئی فرمائشیں کیا کرتی تو سعدیہ بیگم کے چہرے کے تاثرات اسے خوب مزہ دیتے تھے۔ اس کی زندگی میں ہلچل تب مچی جب ایک نیا وجود اس گھر کا حصہ بنا۔ سعد اور پھر فروا کی آمد سے سعدیہ بیگم کی پوزیشن ایک دم مضبوط ہو گئی۔ اب انہیں کوئی ڈر نہ تھا۔ ایما جب حسن بیگ کو بچوں سے پیار کرتا دیکھتی تو سلگ کر رہ جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ حسن بیگ سے بھی دور ہوتی چلی گئی۔ ہٹ درمی اور ضد اس کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ سعد اور فروا سے بھی وہ نفرت کرتی تھی۔ سعدیہ بیگم کا رویہ روز اول کی طرح تھا۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حسن بیگ دن رات بزنس میں مصروف رہتے تھے۔ ایما سے ان کی ملاقات اکثر تب ہوا کرتی تھی جب ایما کو روپوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ اب کالج کی طالبہ تھی۔ کالج میں بھی وہ نکچڑی اور منہ پھٹ مشہور تھی۔ ICS کے بعد اس نے BCS میں ایڈمیشن لے لیا۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ہارون رضا سے ہوئی۔ وہ MSc فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات شاپنگ مال میں ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می محترمہ، ایما نے پلٹ کر دیکھا۔ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ گوگل سر پر ٹکاتی وہ خاصی مغرور لگتی تھی۔ یہ شاپنگ بیگ میرا ہے۔ ایما کے ہاتھ میں پکڑے لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ؟ وہ تنگ کر بولی۔ جی ہاں، یو مین میں چور ہوں؟ کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو پھر کیا مطلب تھا؟ دیکھیے مس، آپ خامخواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں اور میں احتجاج بھی نہ کروں؟ اوف، پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ ایک احمق خاتون ہیں آپ۔ واٹ؟ ایما کے تو تلفوں سے لگی سر پر جا کر بجھی۔ ایکسکیوز می میم، آپ اپنا بیگ کاؤنٹر پر بھول گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایک سیلز مین شاپنگ بیگ اٹھائے اس کی طرف آیا۔ ایما نے اپنے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ پر نظر ڈالی تو کھسیا کر رہ گئی۔ بیگ میں سے جھانکتے مردانہ کپڑے اسے شرمندہ کر گئے۔ ہارون رضا نے آئیبرو اچکاتے ہوئے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی اور بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر آگے بڑھ گیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ دوسری ملاقات یونیورسٹی میں سومیا کے توسط سے ہوئی تھی۔ سومیا اس کی فرینڈ تھی۔ اس کا کزن MSc فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہیلو اماد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ لائبریری سے نکلتے اماد کو دیکھتے ہی سومیا نے کہا۔ ایما بھی اس کے ہمراہ تھی۔ فرسٹ کلاس، تم سناؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ابھی تو سٹارٹ ہے۔ ارے میں تعارف کرانا تو بھول ہی گئی، یہ میری فرینڈ ہے ایما، اور ایما یہ اماد بھائی ہے، میری خالہ کے بیٹے۔ سومیا نے تعارف کی رسم نبھائی۔ دونوں نے فقط سر ہلا کر سلام کیا۔ اماد چلو یار، یہ بکس تو ایشو کرا لے میں نے۔ اور لائبریری سے نکلتا وہ شخص ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکا۔ ایما نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور بے نیاز بنی چوئنگم چباتی رہی، حالانکہ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ اے ہارون، یہ سومیا ہے میری کزن، اور یہ ایما، سومیا کی فرینڈ۔
ہارون رضا تو ایما حسن سے بھی بڑھ کر بے نیاز اور بے مروت ثابت ہوا تھا۔ عماد کے تعارف کروانے پر فقط رسمی انداز میں سر ہلایا، ایما کی طرف تو دیکھا بھی نہیں۔ میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جانے کیوں ایما کو اپنی شدید انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ عماد اور سومیا باتیں کر رہے تھے جبکہ ایما کی نظر لمحہ بلمحہ دور ہوتے ہارون رضا کے تعاقب میں تھی۔ ڈیم اٹ! دل ہی دل میں بڑبڑاتی وہ سومیا اور عماد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہارون رضا کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، وجاہت اور رکھ رکھاؤ اس پر ریزرو نیچر نے اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے تھے۔ اکثر اوقات ایما اور اس کا آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا مگر وہ یوں ہی پاس سے گزر جاتا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ یونیورسٹی کی دیگر لڑکیوں کی طرح ایما کو بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا جتنا وہ لڑکیوں سے بے نیاز نظر آتا تھا، لڑکیاں اتنا ہی اس کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ مگر ایما حسن نے کبھی سومیا کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی۔ ایم ایس سی فائنل والے اب یونیورسٹی سے جا چکے تھے مگر ہارون رضا کا نام اب بھی لیا جاتا تھا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے گھر گئی تو پاپا اور سعدیہ بیگم کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ حسن بیگ خلاف معمول گھر پر موجود تھے۔ لیجیے آ گئی آپ کی لاڈلی، خود ہی پوچھ لیجیے۔ سعدیہ بیگم یہ کہتی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ایما یہاں بیٹھو۔ کچھ تھا پاپا کے لہجے میں جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ جی پاپا۔ ہارون رضا کون ہے؟ حسن بیگ کے منہ سے یہ نام سن کر وہ چونکی۔ کون پاپا؟ بنو مت، مجھے بتاؤ کب سے جانتی ہو اسے؟ پاپا وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ آئی سی۔ حسن بیگ پرسوچ انداز میں پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ کیسا چکر پاپا؟ ایمی مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ ایما تو حسن بیگ کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز کھل کر کہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ تبھی حسن بیگ کے موبائل کی بپ بجی تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ایما کا تو برا حال ہو رہا تھا، وہ الجھ سی گئی تھی۔ پاپا مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے تھے؟ اپنی الجھن رفع کرنے وہ سعدیہ بیگم کے پاس چلی آئی تھی جنہیں عام حالات میں بھی وہ مخاطب کرنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم۔ آپ جانتی ہیں، مجھے بتائیں اصل بات کیا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ مائی گاڈ، اب اگر آپ نے مجھے نہ بتایا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ وہ بھڑک اٹھی۔ ایما یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ تبھی حسن بیگ نے اندر قدم رکھا۔ دیکھ لیا آپ نے اپنی آنکھوں سے، یہ ہمیشہ ایسے ہی بدتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ۔ اگر میں کچھ کہتی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ سوتیلی ماں ہے۔ سعدیہ بیگم بھرائی آواز میں بولی تو ایما انہیں گھور کر رہ گئی۔ مگر پاپا میں تو نو مور آرگیومنٹس، گو ٹو یور روم۔ حسن بیگ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ مزید کچھ کہے بنا وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ایمی آپی وہ اپنے کمرے میں تھی جب فروا نے دروازہ نوک کرتے ہی اندر جھانکا تھا۔ کیا ہے؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور تب سے وہ مسلسل ایک ہی بات کو سوچے جا رہی تھی۔ پاپا کون سے چکر کی بات کر رہے تھے؟ کیا ہارون رضا اور میں؟ مگر ہم نے تو کبھی ایک دوسرے سے رسمی گفتگو بھی نہیں کی۔ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھنے لگتی۔ پاپا بلا رہے ہیں آپ کو، یہ کہتے ہی وہ بھاگ گئی۔ ایما منہ پھلائے حسن بیگ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آؤ بیٹھو۔ دوپہر کی نسبت اب ان کا موڈ بہتر تھا۔ وہ صوفے پر ٹک گئی۔ سعدیہ بیگم بھی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ تم جانتی ہو آج کون آیا تھا؟ پاپا نے بات شروع کی۔ یہ جانتی ہے۔ سعدیہ بیگم نے لب کشائی کی۔ آپ مجھے بات کرنے دیجیے۔ حسن بیگ کے ٹوکنے پر وہ منہ بناتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ آج ہارون رضا کی بھابھی آئی تھی۔ ایما نے چونک کر دیکھا۔ جی؟ حیرت کے مارے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر انہوں نے جس انداز اور لہجے میں بات کی اسے یاد کر کے تو ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ جانتی ہو انہوں نے تم پر کس قدر گھٹیا الزامات لگائے ہیں، تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے ہارون کو اکسایا ہے کہ وہ اپنی منگیتر سے منگنی توڑ کر تم سے شادی کر لے۔ پاپا بول رہے تھے اور وہ منہ کھولے سن رہی تھی۔ مگر پاپا وہ تو یہاں تک کہہ کر گئی ہے کہ تم دونوں میرے منہ میں خاک کورٹ میرج کرنے والے تھے۔ سعدیہ بیگم نے گویا کوئی بم پھوڑا تھا اس کے سر پر۔ جھوٹ ہے یہ، میں تو ایمی اگر ایسی کوئی بات تھی تو مجھے بتایا ہوتا، میں خود تمہیں باعزت طریقے سے رخصت کرتا۔ حسن بیگ کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ ایما نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے لہجے سے اسے شک کی بو آئی تھی۔ پاپا آپ بھی؟ وہ عورت ہمارے ہی گھر میں ہمیں ایک کی 10 سنا کر گئی، یہاں تک کہہ ڈالا کہ بیٹی کو نکیل ڈال کر رکھے، جانے کتنوں کے گھر اجاڑے گی۔ توبہ توبہ، ہم تو بھر پائے ایسی ذلت سے۔ سعدیہ بیگم بول رہی تھی مگر ایما کی نظر حسن بیگ پر جمی تھی، گویا وہ اپنی بیٹی کو ہی مجرم سمجھتے تھے۔ سعدیہ بیگم کسی کو کہہ سن کر کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں، میں جلد از جلد ایما کو رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ کمرے میں سے نکلتے ہوئے اس نے حسن بیگ کو سنا۔ دل پر منو بوجھ آ گرا تھا۔ اس روز اسے شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی اور وہ اس رات سو نہیں سکی تھی، اور تب اس کے دل نے بغاوت کا فیصلہ کیا۔ صبح تک وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی، روزمرہ کی طرح ناشتہ کیا اور یونیورسٹی بھی گئی، یوں جیسے
कल का दिन बीच में आया ही ना। हारून रजा की भाभी ने ऐसा क्यों कहा? भला मेरे इससे क्या ताल्लुक? बस यही उलझन वो सुलझा नहीं पा रही थी। सौम्या भी छुट्टियों पर थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए थे जब एक रोज उसकी मटभीड़ हारून रजा से हो गई। वो शायद किसी काम से यूनिवर्सिटी आया हुआ था। ईमा को देखकर उसकी रगें तन गई। वो आगे बढ़ने लगा जब ईमा ने पुकार लिया, एक्सक्यूज मी मिस्टर रजा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मगर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। आपको मेरी बात सुनना होगी। मेरा ख्याल था कि आप मुंह फट और जिद्दी हैं, मगर मुझे नहीं मालूम था आप इस कदर बदतमीज और बेहुदा लड़की हैं। अपनी जुबान संभालिए मिस्टर। अच्छा, और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला। एक तो आपकी भाभी मोहतरमा मेरे ही घर में मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगा कर गई हैं, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि जुबान संभाल कर बात करूं। झूठ मत बोले मोहतरमा, मेरी भाभी से बदतमीजी आपने की। उफ, किस कदर झूठे इंसान हैं आप। आपकी भाभी से तो मैं मिली तक नहीं। व्हाट? खुद को बचाने के लिए आप और कितनी झूठ बोलेगी? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, समझे आप। खुशफहमी की दुनिया से निकल आए मिस्टर। मैंने कब आपसे कोर्ट मैरिज के लिए अहद व पैमान किए हैं और कब आपको मजबूर किया है कि आप मेरी खातिर अपनी मंगेतर को छोड़ दें? आपकी भाभी मोहतरमा मेरे घर मेरे वालिदैन से ये सब कह कर आई है। मुझे नहीं मालूम था कि आप इस कदर गिरे हुए इंसान हैं। और शट अप, मुझे आवारा, लोफर और नीच खानदान का कहने वाली तुम होती कौन हो? ये मैंने कब कहा? चोरी के साथ साथ झूठ भी आपकी फितरत में शामिल है। मैं नहीं मानता कि मेरी भाभी ने ये सब कहा होगा। तो मत माने, मुझे परवाह नहीं। सर झटकती वो वहां से चली गई। दिमाग गोया खोल रहा था, दिल भर भर जल रहा था। उफ तौबा, किस कदर दोगला शख्स है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो सोच रही थी, ये भी तो हो सकता है उसकी भाभी डबल गेम खेल रही हो, मगर वो भला ऐसा क्यों करेगी? ओह, इतने सुकून से गुजर रही थी जिंदगी, पता नहीं ये मनहूस हारून रजा बीच में कहाँ से आ गया। वो जितना सोचती इस शख्स से मुतनफ्फर हो जाती। शौमई किस्मत के घर गई तो कुछ लोग इसके रिश्ते के लिए आए हुए थे। हसन बेग और सादिया बेगम उनके पास ही बैठे हुए थे। इस गुस्से के आलम में वो उनके सामने गई और बिला इरादा ही बदतमीजी कर बैठी। लड़के की वालदा और बहन के सवालात के जवाबात तड़क तड़क कर दिए। नतीजतन वो जाते हुए साफ कह गए कि इन्हें अपने लड़के के लिए यह रिश्ता नहीं करना। ईमा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है, सादिया बेगम ने कहा। मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे नहीं होते खुश इखलाकी के ड्रामे। लठमार अंदाज में कहती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई तो हसन बेग और सादिया एक दूसरे को देख कर रह गए। क्या बताऊं आपा, इस लड़की ने तो जीना हराम कर दिया है। एक तरफ ये लड़की बलाए जान बनी है तो दूसरी तरफ इसके बाप ने मुझ पर इसका रिश्ता तलाश करने की जिम्मेदारी डाल रखी है। तो ठीक है ना, तुम भी जल्द से जल्द इसको यहाँ से रुखसत करने की करो। अरे आपा, आप नहीं जानती, पूरी फितनी है ये लड़की। जो रिश्ता आता है एक बार के बाद वो लोग दोबारा पलट कर नहीं आते। ये ऐसी ऊट पटांग हरकतें करती है लोगों के सामने कि वो लोग फिर मुड़ कर नहीं देखते। तो क्या लड़की पागल हो गई है? मेरा मतलब किसी दिमागी अमराज के डॉक्टर को दिखाओ। यूं तो ये लड़की सदा तुम्हारे सीने पर मूंग दलती रहेगी। क्या करूँ आपा, एक बार हसन से बात की थी तो वो भड़क उठे, उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़े कि उनकी बेटी को पागल कह रही हूँ। तो क्या इसे बेटी की हरकतें नजर नहीं आती? सब मालूम है मगर कुछ कहते नहीं। चहेती बीवी की निशानी जो है। सादिया बेगम का लहजा जहरखंद हो रहा था। बाहर खड़ी ईमा के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। वो इत्तफाकन ड्राइंग रूम की तरफ आ गई जहाँ सादिया बेगम अपनी बड़ी बहन से बातों में मसरूफ थी। वो सर झटकती आगे बढ़ गई। शादी के नाम से एक अजीब सी चिढ़ हो गई थी उसे। वो तेरे रिश्ते आए मगर कोई दूसरी बार नहीं आया। वजह ये नहीं थी कि वो कोई आम सी शक्लो सूरत की लड़की थी, हुस्न जमाल में यकता थी और बड़े बाप की बेटी भी थी, मगर असल वजह ये थी कि वो रिश्ते के लिए आने वालों के साथ ऐसा रवैया रखती कि वो इसे पागल समझने लगते। कभी ऊट पटांग हरकतें करती, अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर देती या फिर मासूमियत से बिल्कुल फजूल और बचकाना सवाल करती कि चांद सी बहू या भाभी की तलाश में आने वाली सटपटा कर रह जाती। ये सब वो महज सादिया बेगम को चिढ़ाने के लिए कर रही थी। और जब से हसन बैग ने सादिया बेगम को उसके लिए रिश्ता तलाश करने का कहा था, इसे लगा था कि पापा इसे बोझ समझकर सर से उतार कर फेंकना चाहते हैं। इन दिनों माँ की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। 1 साल होने को आया था, अब तो रिश्ते आना भी बंद हो गए थे, क्योंकि ये बात मशहूर हो चुकी थी कि हसन बैग की बेटी का दिमाग तवाज़न खराब है। हसन बैग ने सुना तो उनकी परेशानी मजीद बढ़ गई, जबकि ईमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन दिनों इसका एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। तब पूरे 1 साल बाद इसने हारून रजा को प्रिंसिपल ऑफिस से निकलते हुए देखा। वो इस वक्त लेक्चर बंक करके सौम्या के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी। सामने से आते हारून रजा ने भी उसको देखा था। ईमा नागवारी से सर झटकते पास से गुजरने लगी जब हारून रजा राह में हायल हो गया। ईमा ने आईब्रो उचकाते हुए उसकी तरफ देखा। हेलो, कैसी हैं आप? उसका अंदाज दोस्ताना था, गोया कभी कुछ हुआ ही ना हो। कौन हो तुम? ईमा ने तो बेगानगी की इंतहा कर दी। मेरा ख्याल है 1 साल का अरसा इतना तवील तो नहीं होता कि कोई किसी को शनाख्त ना कर पाए। चलो सौम्या, लेक्चर का वक्त हो रहा है। वो पलटने लगी तो हारून ने पुकार लिया, मिस ईमा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़, महज आधा घंटा दरकार है मुझे।
ایما تم بات کر لو، میں کلاس میں جا رہی ہوں، سومیا نے ایما کا بازو دباتے ہوئے کہا، گویا اشارہ دیا ہو کہ وہ ہارون کی بات سن لے۔ جانے ایما کے دل میں کیا سمائی کہ وہ چپ چاپ اس کی بات سننے پر راضی ہو گئی۔ میں نے سنا تھا کہ آپ، ہارون نے داستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ لوگ گارڈن میں بنے سنکی بینچ پر بیٹھ چکے تھے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور اب آپ مجھے دیکھ کر تصدیق کرنے آئے ہیں؟ وہ تڑک کر بولی۔ نہیں نہیں، بات تو کچھ اور ہے۔ ایما کے انداز پر ایک لمحے کو وہ گڑبڑا گیا۔ مسٹر رضا، آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں 1 برس پہلے میں نے آپ کے گھر اپنا پرپوزل بھجوایا تھا۔ ہارون کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات تو اس کے علم میں نہیں تھی۔ ہارون کی بھابھی آئی ضرور تھی مگر ان کا مقصد رشتہ مانگنا تو نہیں تھا، وہ تو وارننگ دینے آئی تھی۔ میری والدہ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا ہے، ہم 2 ہی بھائی ہیں۔ آپ مجھے اچھی لگی تو میں نے اپنی بھابھی کو آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہاں میں نے یہ غلطی کی کہ آپ سے پوچھے بغیر انہیں آپ کے ہاں بھیج دیا۔ جب بھابھی وہاں سے آئی تو گھر آ کر خوب رونا مچایا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے صرف میری بھابھی کی انسلٹ نہیں کی بلکہ مجھ پر اور میرے خاندان تک پر کیچڑ اچھالی ہے۔ مجھے لوز کریکٹر تک کہنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ سب سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ چونکہ آپ کی اور میری ملاقاتیں کچھ اچھے حالات میں نہیں ہوئی، اسی کو مد نظر رکھ کر میں نے یہ سب سچ مان لیا۔ مجھے اپنی پسند پر افسوس ہونے لگا۔ شاید میں تمام عمر اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتا اگر چند روز پہلے بھابھی اور ان کی والدہ کی گفتگو نہ سن لیتا۔ بھابھی کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کی چھوٹی بہن سے ہو، مگر جب میں نے آپ کا نام لیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ شومئی قسمت، آپ کی والدہ یعنی مسز سعدیہ بیگ میری بھابھی کی رشتے کی خالہ لگتی ہیں، اور پھر دونوں نے مل کر پلان بنایا جو کامیاب ہو گیا۔ ادھر مجھے آپ کے خلاف بھڑکایا گیا تو ادھر آپ کو میرے خلاف۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ان دونوں کی گفتگو سن لی، ورنہ چند روز تک بھابھی میرا رشتہ اپنی بہن سے پکا کرنے والی تھی۔ آج کسی کام سے پرنسپل صاحب کے پاس آیا تو آپ پر نظر پڑ گئی۔ شاید ہمارا ساتھ مقدر میں نہ ہو مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ ساری زندگی برے لفظوں میں مجھے یاد کریں، بس اسی لیے آپ کو اصل بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایما تو گویا سکتے میں تھی۔ اس نے ایک بار یہ سوچا ضرور تھا کہ ہارون رضا کی بھابھی ڈبل گیم کھیل رہی ہے، مگر سعدیہ بیگم بھی اس کھیل کا حصہ ہوں گی، اس کی امید اسے نہ تھی۔ ایما، آپ مجھے کل بھی اچھی لگتی تھی اور ہمیشہ میرے دل میں آپ کے لیے خاص مقام رہے گا۔ میں خلوص نیت سے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہتا تھا، مگر کیا آپ اپنا پرپوزل دوبارہ بھجوا سکتے ہیں؟ ہارون کا جملہ قطعی کر کے ایما نے کہا تو ہارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید ایما خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ جملہ اس کے منہ سے کیسے نکلا۔ جی، ہاں یا نہ؟ مگر ہاں یا نہ؟ اوکے، اس بار میری پھپھو اور میرے بھائی آپ کے ہاں آئیں گے۔ ہارون رضا کا چہرہ کھل اٹھا جبکہ ایما کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے دل میں ہارون رضا کے نام سے کوئی جذبات نہیں تھے۔ گھر آئی تو ارجمند بانو موجود تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ انداز میں کوئی گرم جوشی نہ تھی۔ ارجمند بانو بمشکل سال میں 1-2 بار ہی آ پاتی تھی اور ایما کی ان سے فقط سلام دعا تک ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ارجمند بانو تو ہمیشہ اسے بڑے پیار سے ملا کرتی تھی مگر وہ شاید رشتوں کو برتنے اور نبھانے کے فن سے آری تھی، حتیٰ کہ اپنوں کی اپنائیت کو بھی محسوس نہ کر پائی تھی یا شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہٹ ڈرمی اس کی فطرت کا خاصہ بن چکی تھی۔ وعلیکم السلام، میں صدقے میری دھئی آ گئی۔ ارجمند بانو نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیسی ہے پتر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، مولا کا بڑا کرم ہے۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ سعدیہ بیگم اٹھ کر چلی گئی۔ کھانے کی میز پر ہی اس کی ملاقات شاہ زیب ملک سے ہوئی تھی۔ گویا پھپھو اس بار تنہا نہیں آئی تھی۔ ایما نے سرسری سا سلام کیا جس کا اس نے فقط سر ہلا کر جواب دیا۔ پاپا بھی موجود تھے۔ کھانا بڑے خاموش سے ماحول میں کھایا گیا۔ ایمی پتر، کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس تو بیٹھو۔ کھانا ختم کر کے اٹھ کر جانے لگی تو ارجمند بانو نے پکارا، پھپھو اس وقت میں بہت تھکی ہوئی ہوں، شام کو آپ سے باتیں کروں گی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ شاہ زیب نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ناگواری سے نظر پھیر لی۔ حسن بیگ کی خشمگین نگاہوں کو نظر انداز کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ برا مت مانیے گا آپا، آج کل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم نے جامد خاموشی کو توڑا۔ خیر تو ہے حسن، تم نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ ارجمند بانو فکر مند ہو گئی۔ بس آپا، کیا بتاؤں؟ حسن بیگ نے سرد آہ بھری۔ وہ مختصر ارجمند بانو کو سب کچھ بتانے لگے۔ ارجمند بانو کے ساتھ ساتھ شاہ زیب بھی یہ سب سن رہا تھا مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے تاثرات ارجمند بانو سے قطعی مختلف تھے۔ ہارون رضا کی پھوپھی اور بھائی ہارون کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ سعدیہ بیگم حیران تھی تو حسن بیگ کو سخت تاؤ آیا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ایما کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ ایما اس بات سے لا علم رہی کہ ہارون رضا کے گھر والے آ کر بھی چلے گئے۔ وہ تو ہارون رضا کے فون کرنے پر اسے حقیقت معلوم ہوئی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ایما؟ کیا؟ یہی کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے؟ واٹ؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ آج میرے گھر والے آپ کے ہاں آئے تھے، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ وہ کچھ تلخ ہو گیا۔
نہیں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی لا علمی پر غصہ آنے لگا۔ آپ کے والد صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آپ کا رشتہ آپ کے پھوپھی زاد سے طے کر چکے ہیں۔ کیا یہ بات بھی آپ نہیں جانتی؟ ہارون کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ دیکھیے مسٹر رضا، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نہ ہی وضاحتیں دینے کا شوق۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ دل میں گویا الاؤ دہک رہا تھا۔ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس سے پوچھے بنا کر دیا گیا تھا اور اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ اوہ، تو گویا پھپھو اپنے اس جاہل بیٹے کے ساتھ اس بار اس مشن پر آئی ہیں۔ وہ محض دانت پیس کر رہ گئی تھی، پھر کچھ سوچ کر تنفن کرتی حسن بیگ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم تھم گئے۔ آپا، میں ٹوٹ چکا ہوں، یہ لڑکی میری جان لے کر چھوڑے گی۔ نہ، ایسے نہیں بولتے، وہ بیٹی ہے تیری، بس ذرا لاڑ پیار میں بگڑ گئی ہے، تو فکر نہ کر، اب تو وہ تیری نہیں میری ذمہ داری ہے۔ ارجمند بانو کی تسلی امیز آواز گونجی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ خیر سے بسم اللہ کرو اور شادی کی تیاریاں کرو۔ ایما تو سن کر گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا، ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جانتی تو ارجمند بانو بھی نہ تھی کہ اس بار بھائی کے گھر سے بیٹے کا رشتہ طے کر کے لوٹے گی۔ شہزیب کسی کام سے کراچی آ رہا تھا تو ارجمند بانو بھی ساتھ ہولی کے بھائی سے ملے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ یہاں آ کر جو حالات معلوم ہوئے تو ان کا دل بسیج گیا۔ جھٹ سے بھائی سے کہہ دیا کہ وہ ایما کو اپنی بہو بنانے پر تیار ہے۔ شہزیب سے پوچھا تو وہ جیسے آپ کی مرضی کہہ کر چپ ہو گیا، جبکہ ارجمند بانو بیٹے کی سعادت مندی پر نثار ہو گئی۔ فون پر ہی ملک شاہ نواز سے مشورہ کر کے رشتہ طے کر دیا۔ ایما جانتی تھی اس بار انکار کرنا مشکل ہوگا، حسن بیگ کوئی بات سننے پر راضی نہ ہوں گے۔ اس نے کچھ سوچ کر براہ راست شہزیب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح وہ اور پھپھو واپس جا رہے تھے اور ایما یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، وہ شہزیب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ آپ؟ ایما کو دروازے پر دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ جی نہیں، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جی؟ دیکھیے، آپ تو اب نارمل کہلا کر چھوٹ جائیں گی، مگر میں پھنس جاؤں گا۔ وہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا ایما اسے سمجھ رہی تھی۔ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ اڑیل بھی ہے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ میں پاگل ہوں اور آپ پھر بھی مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہیں؟ ایما کے کہنے پر شہزیب نے آئیبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ پاگل کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ وہ پاگل ہے، چاہے ساری دنیا یقین کر لے کہ ایما حسن پاگل ہے، مگر میں جانتا ہوں آپ محض پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہی ہیں۔ میں آپ سے بحث کرنے نہیں آئی، صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی سے انکار کر دیں۔ یہ نیک کام آپ خود کیوں انجام نہیں دے دیتی؟ وہ گویا محسوس ہو کر بولا۔ ایما اس کے انداز پر زچ ہو گئی۔ اگر مجھے کسی احمق سے ہی شادی کرنی تھی تو وہ خاور ہاشمی کیا برا تھا؟ جو تھا تو ایف اے پاس، مگر دولت بے تحاشا تھی اس کے پاس، اور وہ ہارون رضا، اس میں تو کسی چیز کی کمی تک نہ تھی۔ بہت لمبی فہرست ہے، گنوانے بیٹھوں تو رات بیت جائے، اور آپ تو اس فہرست میں کہیں نہیں آتے شہزیب ملک۔ شدت ضبط سے شہزیب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا آپ آدھی رات کو مجھے یہی بتانے آئی ہیں؟ صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بہتر ہوگا آپ خود پیچھے ہٹ جائے، ورنہ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ وہ جیسے آئی ویسے ہی پلٹ گئی، مگر شہزیب ملک کے دل کا سکون و قرار تہ و بالا کر گئی۔ فقط 1 ہفتہ گزرا تھا اور آج ٹھیک 8 دنوں بعد وہ اس گھر سے ودا ہو رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ حیرت شہزیب ملک پر تھی، جو سب کچھ جانتے بوجھتے اسے اپنانے پر تیار ہو گیا۔ اپنے تے اس نے شہزیب کا دل خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر وہ تو عجیب شخص نکلا تھا۔ رخصتی کے وقت حسن بیگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گلے لگانا چاہا تو جان بوجھ کر پیچھے ہو گئی۔ یہ گویا باپ سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ میں آپ کے لیے بوجھ بن گئی تھی نا پاپا، اب آپ میری صورت کو بھی ترسیں گے؟ حسن بیگ نم آنکھیں لیے اسے رخصت کر رہے تھے، جبکہ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب تھے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ پی سی میں شاندار سا بیڈ روم اس کا ہجلا عروسی بنایا گیا تھا۔ دوستوں کو رخصت کر کے جب شہزیب ملک نے اندر قدم رکھا تو نگاہ میں ساختہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے آراستہ سیج کی طرف اٹھی تھی۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سرخ گلابوں سے آراستہ جہازی سائز بیڈ پر سرخ اور میرون عروسی لباس تو موجود تھا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ فطری طور پر اس کی خواہش تھی کہ جب وہ اندر داخل ہوتا تو اس کی دلہن مشرقی انداز میں نظریں چکائے محو انتظار ہوتی، مگر یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ اس نے بے دلی سے شیروانی کے بٹن کھولے اور شیروانی اتار کر سامنے صوفے پر اچھال دی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ بیبی پنک اور فیروزی کاٹن کا سوٹ زیب تن کیے برآمد ہوئی۔ تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتی وہ آئینے کے سامنے جا رکی اور بالوں میں برش چلانے لگی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ چند گھنٹوں کی دلہن ہے۔ شہزیب لب بھینچے اس کی حرکتیں دیکھتا رہا۔ وہ کبھی مسکرانے لگتی تو کبھی چہرے پر سنجیدگی طاری کر لیتی۔ شہزیب اس کے مقابل جا رکا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بیڈ پر بکھرے عروسی لباس اور گہنوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایما نے ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا اور پھر شہزیب کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہکا لگایا۔
شاہ زیب نے جذب ہو کر پہلو بدلا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ مسکرائی۔ مجھے بھی نہیں پتا۔ معصوم سی شکل بنا کر آنکھیں پٹ پٹانے لگی۔ پاپا سے پوچھ کر ہوں؟ بیوقوفی کی طرح کہتی آگے بڑھنے لگی تو شاہ زیب نے سرعت سے اس کا بازو تھام کر اسے کھینچا۔ ایما حسن، مجھے یہ ڈرامے پسند نہیں ہیں، چبا چبا کر کہا تو ایک لمحے کو ایما بھی خاموش ہو گئی۔ آئی نو، آپ کو صرف دھوپ کنارے اچھا لگتا ہے، وہ بولی تو لہجہ اتنی معصومیت لیے ہوئے تھا کہ ایک لمحے کو شاہ زیب ملک بھی چکرا کر رہ گیا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہی تھی تو شاہ زیب ملک اس لاجواب اداکاری پر اش اش کر اٹھا، اور اگر وہ واقعی دماغی توازن کھو چکی تھی تو یہ بے حد افسوسناک تھا۔ شاہ زیب ملک جیسا زرک بندہ بھی جھنجھلا کر رہ گیا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تم صرف پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہی ہو۔ اس کا انداز اور لب و لہجہ دونوں ہی زہر خند ہو رہے تھے۔ بیجی کی یہ بدتمیز اور ضدی بھتیجی اسے کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی۔ اچھا، وہ ہنسی، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ قسمت خراب ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کا لہجہ بھی دل جلانے والا تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے اس عاشق کا خیال ذہن سے نکال دو جس کے انتظار میں تم نے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ طنز کے نشتر اتارتا وہ چینج کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو شاہ زیب ملک، میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ ایما حسن نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا۔ بیڈ پر سے تکیہ اور کمبل اٹھا کر وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئے تو اسے صوفے پر لیٹے دیکھ کر ایک لمحے کو رکا۔ بہت اچھا کیا آپ نے جو بنا کہے میرے دل کی بات جان لی، کم از کم آپ کی قربت کی مجھے کوئی چاہ نہیں۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ ایما سلگ کر رہ گئی۔ یہ بندہ کوئی وار خالی نہیں جانے دیتا تھا۔ میں نے بھی تمہاری زندگی اجیرن نہ کر دی، میرا نام بدل دینا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ان کی لاہور کے لیے فلائٹ تھی۔ لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا، وہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، بجلی، گیس، ٹیلی فون۔ حویلی بھی خاصی بڑی اور شاندار تھی۔ ولیمہ گاؤں میں ہوا تھا۔ ولیمے کی تقریب کے اختتام پر وہ خاصی تھک چکی تھی۔ شاہ زیب باہر مردانے میں تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ کپڑے بدل کر سو چکی تھی۔ تھکن اتنی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کب شاہ زیب کمرے میں آیا۔ آنکھ کھلی تو وہ بھدک کر دور ہٹی۔ اسے ذرا فاصلے پر وہ محو خواب تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ بیڈ پر ہی سو گئی۔ تبھی باہر سے دروازہ بجایا گیا۔ دستک کی آواز پر شاہ زیب کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مدی مدی آنکھوں سے اس نے ایما کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ تم یہاں کیوں سوئے؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی باور کرا دیا تھا کہ مجھے تمہاری قربت کی کوئی تمنا نہیں۔ بالفرض ایسا ہو بھی تو یہ میرا شرعی حق ہے۔ وہ سائڈ پر پڑی قمیض اٹھا کر پہننے لگا۔ بے فکر رہو، ہم دیہاتی لوگ حق کی وصولی چوری کر کے نہیں بلکہ ڈنکی کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ اور سنو، آج کے بعد مجھے تو یا تم کہہ کر مت پکارنا۔ پلٹ کر ایک گھورتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر عطیہ بھابھی اور چند دوسری خواتین موجود تھی۔ وہ سب شاہ زیب کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ میں نے کہا دیور جی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ عطیہ بھابھی کے کہنے پر وہ ہجل سا ہو کر کترا کر گزر گیا۔ عطیہ بھابھی اس کی چچا زاد خالد کی بیوی تھی، FA پاس تھی، شاہ زیب سے بے تکلفی بھی تھی، اسی لیے اسے بات بے بات چھیڑنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اب وہ سب ایما کو گھیرے بیٹھی تھی جبکہ ایما دل ہی دل میں کلس رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ آمنہ اور عائشہ بھابھی اس پر جان مارتی تھی تو بیجی کے لیے وہ جگر کا ٹکڑا تھی۔ بابا جان ملک شاہ نواز کا رویہ بھی بے حد اچھا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ شاہ زیب اور اس کا تعلق پہلے روز کی طرح ایما کے لیے وہ خاصی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہا تھا۔ گھر پر وہ بہت کم ہوتا تھا مگر جب ہوتا تھا تو ایما کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا۔ بات بے بات طنز کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ حسن بیگ کا فون اکثر آتا رہتا تھا مگر وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر گھر والوں کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ شاہ زیب کا رویہ سب گھر والوں کے سامنے بالکل ٹھیک ہوتا تھا مگر تنہائی میں وہ یکسر بدل جاتا۔ اس صورتحال سے ایما کا دل گھبرانے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس شادی کو قبول کر چکی تھی مگر انا ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ زندگی ایک دم بہت بور اور ڈل سی لگنے لگی تھی تو وہ بھی ایک عام سی ہی لڑکی، شریک سفر کے خلوص اور چاہتوں کی خواہش مند، مگر شاہ زیب ملک کی کوئی بات اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ نہ پاتی تھی۔ وہ بے پناہ مردانہ وجاہت کا حامل تھا مگر جب طنز کے نشتر چلاتا تو وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ کیا کرتی؟ اپنے ہی بوئے ہوئے بیج تھے جن کا پھل اسے مل رہا تھا۔ اس روز وہ سرے شام ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ ایما اور بیجی برآمدے میں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بیجی۔ عادتاً سلام کرنے کے بعد وہ انہی کے برابر تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ ایما نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی، وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایما کے دیکھنے پر ذرا سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ وعلیکم السلام، جیوندا رہے پتر، آج جلدی آ گئے؟ بیجی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
हारियों का कोई मसला था? हाँ, जल्दी हल हो गया। कोई खास काम भी नहीं था। खाना लगवाऊं? बेजी के पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाया और खुद उठकर सामने किचन में बने वॉश बेसिन पर मुंह हाथ धोने लगा। पुत्र जब खाविंद घर आए तो बीवी का फर्ज होता है इससे रोटी पानी का पूछे। घर में बेशक नौकरों की फौज है मगर खाविंद हमेशा बीवी के हाथ का खाना पसंद करता है। बेजी अब ईमा से मुखातिब थी। छोड़े बेजी, किसे समझा रही हैं? तौलिए से हाथ मुंह पूछता वो वहीं चला आया। बेजी की बात वो सुन चुका था। ईमा ने एक शिकवा कुना नजर इस पर डाले फिर खामोशी से उठकर रसोई की जानिब चल दी। हर वक्त मखौल ना किया कर मेरी बहू के साथ, बड़ी चंगी है मेरी बहू। आपको तो कहना ही है। भतीजी जो हुई। वो मुस्कुराया। तो शहर कब जा रहा है? लाहौर? हाँ, शायद कल परसों तक। खैरियत, कुछ मंगवाना है? आमना के दाज की कुछ चीजें लेनी थी। कह रही थी भाभी की पसंद की लूंगी। तो ऐसा कर इस बार ईमा को भी साथ ले जाना। अपने लिए भी कुछ खरीद लेगी। ईमा खाना लेकर आ चुकी थी। उसने खाने की ट्रे शाहजेब के सामने रखी। ठीक है, बेजी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। पैकिंग कर लेना, हम दोनों के लिए लाहौर जा रहे हैं। सोने से पहले उसने कहा। क्यों? मुझे बहस करने वाली औरतें पसंद नहीं। वो चिढ़कर बोला। मिस्टर शाहजेब मलिक, आप एक बार ही मुझे बता क्यों नहीं देते आपको किस किस्म की औरतें पसंद है? वो जाने क्यों बहस पर आमादा थी। मेरी पसंद नापसंद से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अजीब इंसान है आप। कम से कम मेरी समझ से बालातर है। उसके लहजे में बेबसी घुली थी। जाहिर है समझ बूझ आप जैसे पागलों की मिराज थोड़ी है। लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। मैं पागल नहीं हूँ, समझे आप? वो तड़प कर बोली थी। अपने ही बयान से मुकर रही है मोहतरमा। गलती हो गई, माफ कर दे मुझे, जान बख्श दे मेरी। इसकी आवाज भर्रा गई। बस निकल गए सारे कसपल, इतना ही दमखम था। वो उठकर इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। जब आपको मुझसे नफरत थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? शाहजेब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये लहजा और अंदाज पहले से बदला हुआ था। पहले सी अकड़ की जगह बेबसी नजर आ रही थी। तो गोया ईमा हसन साहिबा हथियार डाल चुकी हैं। वो पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। ईमा उसके इस तरह देखने पर सटपटा गई। वो इतनी बुरी नहीं थी जिसकी वो तवक्को कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि मेरी बर्दाश्त और नफरत की हद कहाँ तक है। वो ज़ेरे-लब मुस्कुरा रहा था मगर ईमा ये सब देखने से कासी थी। और इसके लिए मेरी जिंदगी को तख्ता मश्क बना डाला। ये सब भी आप ही की ख्वाहिश थी। फासलों की दीवार आपने ही खड़ी की थी, मैंने नहीं। ईमा इसके पल पल बदलते मूड पर हैरान हो रही थी। ये वो शाहजेब मलिक तो ना था जिसकी बदमजाजी और उखड़पन ने इसका जीना हराम कर रखा था। शाहजेब ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करके इसे खुद से करीब किया तो वो होश में आई। ये पेशकदमी बिला वजह तो ना थी। सबसे ज्यादा हैरानी इसे अपनी बदलती कैफियत पर हो रही थी। दिल की धड़कन हद से सिवा थी। ऐसा क्या था इसके कोट में कि वो बेखुद होने लगी। वो झटके से दूर हटी। किसी भूल में मत रहिएगा शाहजेब मलिक। आप क्या समझते हैं मैं आपके जरा से अल्तफाज से राम हो जाऊंगी? तो फिर ये बेबसी और निदामत कैसी है? उसका लहजा खुरदरा हो गया। उफ, मेरे लफ्जों का इतना गलत मतलब लिया है। इस कदर सतही लड़की समझता है ये शख्स मुझे। इसे सोचकर ही शर्म आने लगी। ये समझ रहा है कि मैं पके हुए फल की तरह इसकी झोली में गिरने को बेताब हो रही हूँ। इसलिए हमारे शर्मिंदगी के इसकी आंखें भर आई थी। वो एक मलामत भरी निगाह इस पर डालती आगे बढ़ने लगी तो शाहजेब ने इसका रास्ता रोक लिया। जानती हो, औरत की जिद और तकरार मर्द के अंदर के हैवान को जगाने में मावन साबित होती है। इमा को यखलक्त उससे बेहद खौफ महसूस हुआ। पेशानी अर्क आलूद हो गई। उसने खौफ के मारे आंखें मीच ली। शाहजेब ने उसकी इस कैफियत पर महसूस होकर कहका लगाया। उसने झट से आंखें खोली थी। इस वक्त कबूतर और बिल्ली वाली मिसाल तुम पर सादिक आती है। मुझे नींद आ रही है। वो जाए फरार तलाश कर रही थी। लानत हो तुम पर ईमा हसन, खामखा भड़ों के छत्ते को छेड़ डाला। वो खुद को सरजिश करने लगी। जाओ, जाकर सो जाओ। यखलक्त उसके चेहरे पर संजीदगी ने जगह ले ली। उसका हाथ छोड़कर वो बेड की तरफ बढ़ गया। ईमा ने मशकूक अंदाज में उसकी तरफ किन अखियों से देखा। अगरचे वो उसे छोड़कर अपनी जगह पर लेट चुका था मगर वो अभी भी बेयकीनी और खौफ का शिकार थी। जब भी सोफे पर टांगे लटकाए बैठी रही। बेफिक्र होकर सोए ईमा साहिबा। छीन झपट कर खाना कम से कम मेरी नजर में मर्दानगी नहीं है। कमरे की खामोश माहौल में उसकी आवाज गूंजी तो वो चेहरे तक कंबल तान कर लेट गई मगर दिल अभी भी सूखे पत्ते की मानित लरस रहा था। गांव से लाहौर शहर का फासला कमोबेश 3 घंटे का था। वो सुबह 10 बजे निकले थे और 1 बजे वहां पहुंच गए थे। जाने क्या सोचकर शाहजेब ने होटल में 2 कमरे बुक कराए थे। शायद गुज़श्ता रात के वाक़ये ने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। जो भी था, कम से कम ईमा के लिए सूरत-ए-हाल बेहद तसल्ली बख्श थी। शाम तक फ्रेश होने के बाद इसने वो सारी शॉपिंग की जिसकी लिस्ट आमना ने बना कर दी थी। चंद चीजें रह गई थी जिनकी खरीदारी उसने अगले दिन पर डाल दी थी। शाहजेब का रवैया बेहद संजीदा और लिया दिया सा था। शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हुए इसकी मटभीड़ हारून रजा से होगी। जाने क्यों उसने सरासमीगी से पहले हारून और फिर शाहजेब की तरफ देखा। हेलो ईमा, कैसी हैं? वो कन्नी कुतराकर गुजर जाना चाहती थी मगर शायद हारून रजा ऐसा नहीं चाहता था। शाहजेब ने तीखे चतुर से ईमा की तरफ देखा तो वो मजीद सहम गई। ठीक हूँ। जाने क्यों इसे शाहजेब से खौफ आने लगा। बहुत मुबारक हो शादी की। थैंक यू। ये मेरे हस्बैंड हैं शाहजेब।
ایما نے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے ہارون رضا کہتے ہیں۔ ہارون نے شہزیب کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اور تو وہ آپ ہیں ہارون رضا، بڑا ذکر سنا ہے آپ کا۔ شہزیب کا لہجہ عام سا تھا مگر الفاظ ہرگز عام نہ تھے۔ ایما کے ساتھ ساتھ ہارون بھی کچھ چونک سا گیا۔ آپ لوگ پلیز میرے گھر چلیے، ڈنر وہیں کریں گے، ہارون نے آفر کی تھی۔ آپ لاہور کب شفٹ ہوئے؟ بے اختیار ایما کے منہ سے پھسلا۔ 1 ماہ ہو گیا ہے، میرا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، ڈنر پر ہم لوگ کہیں اور انوائٹڈ ہیں، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ شہزیب نے سہولت سے معذرت کی الوداعی کلمات کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایما نے کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پتھریلے سے تاثرات تھے۔ آخر میں اس شخص سے اتنا ڈر کیوں رہی ہوں؟ ایما نے خود کو تسلی دی۔ لاکھ وہ ضدی اور منہ پھٹ سہی مگر جانے کیوں شہزیب کے سامنے وہ سہم جاتی تھی۔ شاید اس کی پرسنالٹی ہی ایسی روبدار تھی۔ تمہارا بوائے فرینڈ تو خاصا معقول انسان لگ رہا تھا۔ بالآخر شہزیب نے جامد خاموشی کو توڑا۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں تھا، وہ چٹخ کر بولی۔ اوہ سفید جھوٹ، وہ بڑبڑایا مگر بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ وہ سن سکتی تھی۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، سمجھے آپ؟ اپنے عاشقوں کی فہرست سنانے تم میرے پاس آئی تھی، میں نہیں گیا تھا تم سے پوچھنے کہ کون کون تم پر تھوک کر جا چکا ہے اور کون باقی ہے۔ شہزیب ملک زبان سنبھال کر بات کرے۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، کنپٹی کی رگیں پھڑکنے لگی تھی۔ شٹ اپ، ہمارے ہاں بیویاں شوہروں کو نام سے نہیں پکارتی، وہ دھاڑا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، پہلے خود کو اس قابل تو بنائیں کہ بیوی رکھ سکے۔ اس کے الفاظ تھے کہ کوئی پگھلا ہوا سیسا شہزیب ملک کی سماعتوں میں انڈیلا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، ایما کا سر ڈیش بورڈ پر جا لگا۔ شہزیب نے اس کا داہنا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ بہت برا کیا تم نے ایما حسن، اب اس کا خمیازہ بھی تم ہی بھگتو گی۔ اتنے زور سے اس کا بازو جھٹکا کہ وہ بلبلا اٹھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایما تو اس کے لہو رنگ آنکھوں میں اترتی وحشت سے ہی دہل گئی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ ایما نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سکھ کا سانس لیا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر کمرے کا دروازہ بھی لاک کر دیا۔ اس کی سانس دھندنی کی طرح چل رہی تھی اور دل زور زور سے سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ شہزیب ملک کی نگاہوں کی وحشت ابھی تک اسے دہلائے دے رہی تھی، تبھی دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونک گئی۔ دستک دوبارہ ہوئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ کون؟ روم سروس میم، ڈنر ریڈی ہے۔ ویٹر کی آواز پر اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ میجک آئی سے دیکھ کر تسلی کی مگر پھر بھی ایک خوف سا دامن گیر تھا۔ نہیں چاہیے۔ ویٹر کو منع کر کے وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ خود کو تسلی دیتی نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی، لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں خواہ ڈر رہی تھی، روم تو لاکڈ ہے، وہ بھلا کیا کر سکتا ہے، یوں ہی مجھے دھمکا رہا تھا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی تبھی کلک کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نووارڈ نے اندر داخل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ لاک کر دیا۔ کون ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نائٹ بلب کی دھیمی سی روشنی میں اس نے اس شخص کی طرف دیکھا تو ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ سی توڑ گئی۔ شہزیب ملک بڑی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چل کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ شہزیب نے سرت سے اس کا بازو تھام کر کھینچا، وہ اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ جا کہاں رہی ہو سویٹ ہارٹ، ابھی تو مجھے تمہاری بات کا جواب دینا ہے۔ شہزیب کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ ایما کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی اب فرار ممکن نہیں تھا مگر پھر بھی اپنے سے کوشش کرتے ہوئے اس نے مزاحمت کی تو وہ ہنس دیا۔ میں تو اب تک خاموش تھا مگر تمہیں شاید میری خاموشی بھائی نہیں، وہ بول رہا تھا جبکہ ایما اس کی مضبوط گرفت میں محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ واقعی عورتیں بہت بڑی ڈرامہ باز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کو رخصت کر کے وہ اندر آیا تو باآواز بلند اظہار کیا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس نے زدیدہ نگاہوں سے ستمگر کی طرف دیکھا۔ سارا دن وہ شدید بخار کی حالت میں بے سود پڑی رہی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تھا جس کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تھی۔ اللہ رہے یہ نازک مزاجی، ایسے بھی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے تم پر کہ بیماری کا بہانہ بنا لیا۔ لفظوں کی نشتر اتارتا وہ بے حد ظالم لگ رہا تھا۔ کس قدر بے حس انسان ہے آپ، بلکہ آپ کو تو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ وہ جل کر گویا ہوئی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ ایما بیگم لگتا ہے آپ کی طبیعت ابھی بھی ٹھکانے نہیں لگی، وہ محظوظ کن انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایما نے آنکھیں موند کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ پاپا آپ نے مجھے اس وحشی کے پلے باندھ کر اچھا نہیں کیا۔ آنسو پلکوں کی بند توڑ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کیا کہا؟ میں ٹھیک سے سن نہیں پایا۔ شہزیب کے انداز پر وہ کلس کر رہ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ کیوں اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ کے بوائے فرینڈ کے ہاں ڈنر بھی کرنا ہے۔ طنز کے نشتر ایما کے جگر کو لہو لہو کر گئے۔ شٹ اپ، وہ تڑپ کر بولی۔ یو شٹ اپ، وہ ترکی بترکی بولا، لہجہ غراہت لیے ہوئے تھا۔ یہی ہے نا وہ شخص جس کی خاطر تم نے یہ پاگل پن کا ڈھونگ رچا رکھا تھا؟ شہزیب کے کہنے پر ایما نے محض خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر نگاہ کا زاویہ بدل دیا۔ اس طرح نظر چرانے کا مطلب سمجھتی ہو؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ کیوں؟ تمہاری چوری پکڑ لی میں نے اسی لیے؟ مجھے صفائیاں پیش کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم سے صفائی مانگی بھی کس نے ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
اینی وے پیکنگ کر لو، کچھ دیر بعد ہم روانہ ہو رہے ہیں حویلی کے لیے۔ حکم جاری کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایما تکیے میں منہ چھپا کر ایک بار پھر شدت سے رو دی۔ یہ خیال رکھا ہے تو نے میری دہی کا؟ دیکھ تو صحیح، پیلی ہلدی ہو رہی ہے، 2 دنوں میں اتنا سا منہ نکل آیا ہے میری رانی کا۔ بیجی تو اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی، اس کی حالت ہی ایسی تھی جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ بیجی میں ٹھیک ہوں، کمزور سے لہجے میں کہتی، جانے کی وہ نظریں چرا گئی۔ آمنہ اٹھ جا کر کھانا لگوا، میرے بچے سفر سے آئے ہیں، بھوک لگی ہوگی۔ بیجی ہم نے راستے میں ہی کھا لیا تھا، ہاں البتہ مزیدار سی چائے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ بھی میری پیاری بہن کے ہاتھ کی۔ شاہزیب کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، یا شاید ایما کو جلانے کی خاطر لہجہ ایسا بنایا تھا۔ آمنہ فوراً اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ ایما اپنے کمرے میں پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ بے حد خوبصورت نقوش مگر رنگت سرسوں کے پھول کی مانند ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، کپڑے چینج کر کے آیا تو بھی وہ اسی طرح ہی بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کو شاہزیب کو یوں محسوس ہوا جیسے سامنے ایک جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ سنگ مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ رکھا ہے۔ وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ ایک انجانے سے خدشے کے تحت شاہزیب نے بے اختیار جھک کر اس کی نبض ٹٹولی۔ ایما نے پٹ سے آنکھیں کھولی، دائیں کلائی ابھی بھی شاہزیب کی گرفت میں تھی۔ اس نے سراسیمہ ہو کر ہاتھ کھینچنا چاہا۔ اس کا یہ سہما سہما سا انداز مزاحمت شاہزیب کو لطف دے گیا۔ کلائی پر گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ کیا ہوا؟ انجان سے لہجے میں کہتا وہ اس کے سامنے ٹک گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کل تک بڑھ چڑھ کر بولنے والی ایما حسن آج شاہزیب ملک کے سامنے ہکلا کر رہ گئی۔ اچھا، مگر مجھے تو نہیں آ رہی، حالانکہ پورے سفر کے دوران میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں، جبکہ تم تو راستے بھر سوتی رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، وہ منمنائی تھی۔ یہ تم ہو ایما حسن، اتنی بے بس، اتنی مجبور؟ وہ تضحیک امیز انداز میں ہنسا تو ایما کی آنکھیں بھر آ گئی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، بس نکل گیا سارا دم خم۔ شاہزیب پلیز آہستہ بولو، تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کس قدر دوغلے شخص ہو شاہزیب ملک، اس لیے آہستہ بولو کہ تمہاری ماں بہنوں کو تمہاری اصلیت کا علم نہ ہو جائے۔ یہ جو تم نے نام نہاد تہذیب کا چولا اوڑھ رکھا ہے، کہیں اس کی حقیقت تمہارے گھر والوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بولو، ایسا کیا دیکھا ہے تم نے میرے کردار میں؟ اس کا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ میں جگڑتے ہوئے وہ غرایا۔ ایما بیگم، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، میری وحشتوں کی انتہا تم سہ نہیں پاؤ گے، اسی لیے بہتر ہوگا اپنی زبان بند رکھو۔ تم جیسی عورتوں کے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، اس نے چلاتے ہوئے تکیے اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینک دیے۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر گلدان نیچے گرا دیا۔ آمنہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر بھونچا کر رہ گئی۔ بھابھی، اس نے ڈرتے ڈرتے ایما کا شانہ ہلایا۔ چلی جاؤ یہاں سے، تنہا چھوڑ دو مجھے۔ اس نے ہاتھ مار کر آمنہ کے ہاتھ میں پکڑے چائے کے برتن نیچے گرا دیے۔ چینی کی نفیس پیالیاں گر کر چکنا چور ہو گئی۔ گرم چائے کے چھینٹے آمنہ کے پیروں پر بھی پڑے۔ بھابھی، آمنہ نے ایک بار پھر اسے سنبھالنا چاہا مگر اس پر تو گویا جنون طاری ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ پوری قوت سے چلائی۔ شور کی آواز سن کر بیجی اور عائشہ بھی دوڑی چلی آئی۔ چلے جاؤ سب یہاں سے، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ شاہزیب بھی واش روم سے نکل آیا۔ ایما کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ ایما میری دہی، ہوش کر۔ بیجی نے چمکارا تو اس نے ان کا ہاتھ بھی جھٹک دیا۔ ماں کی یہ توہین شاہزیب سے برداشت نہ ہو سکی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ درست سے لہجے میں ایما سے دریافت کیا۔ تماشا؟ تماشا تو میں اب تمہارا لگاؤں گی، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ شاہزیب کا گریبان دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر چلائی۔ ماں بہنوں کے سامنے یہ انداز شاہزیب کا خون کھول گیا۔ چٹاخ! اس کا ہاتھ ایما کے بائیں گال پر نشان ثبت کر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری۔ نہ پتر، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ بیجی کا خیال پختہ ہو گیا کہ اس پر پاگل پن کا دوہرا پڑا ہے۔ ہوش میں ہی تو لا رہا ہوں اسے۔ شاہزیب کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا۔ آمنہ، عائشہ، تم لوگ بیجی کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ پتر، وہ… بیجی نے جانے میں تعامل کیا۔ بیجی تجھے فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ بیجی کو مطمئن کر کے وہ دروازہ بند کر کے پلٹا۔ ایک سلگتی نظر ایما پر ڈالی جو اب بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں عزت راست نہیں آتی۔ شاہزیب نے دائیں ہاتھ میں اس کے بال جگڑ کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کی سسکی نکل گئی۔ چھوڑو مجھے، جنگلی انسان، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کے لیے ہلکان ہوئی تھی۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا ایما بیگم کہ تم یہ پاگل پن کے دوڑے بھول جاؤ گی۔ تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ غرایا اور ایما بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہ کروا پائی تھی۔ آپ ہی پاپا کہہ رہے ہیں کھانا کھا لیں، فروا نے دروازے کی اور سے جھانک کر کہا۔ ایما نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، روکھے سے انداز میں کہہ کر وہ کروٹ بدل گئی۔ ایمی جان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ پاپا کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی۔ حسن بیگ اس کے قریب ہی پلنگ پر بیٹھ گئے۔ جی ٹھیک ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ تم شاہزیب کے ساتھ خوش تو ہو؟
چھوڑے پاپا، خوشی کی بات میرے سامنے نہ کیا کریں۔ حسن بے ایک لمحے کو خاموش رہ گئے۔ کل سے وہ اسی طرح اپنے کمرے میں بند تھی۔ کل وہ 4 ماہ بعد ایما سے ملنے حویلی گئے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سب بہت خاموش تھے۔ شاہ زیب تو گھر پر تھا ہی نہیں۔ آپا خیر ہے؟ سب ٹھیک تو ہے یہاں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ تب ارجمند بانو نے بڑے دلگیر لہجے میں حسن بیگ کو ایما کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ سخت فکر مند تھی ایما کی ذہنی حالت کے بارے میں۔ میں ایمی کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ آخر باپ تھے، بیٹی کی حالت پر تڑپ اٹھے۔ ایما بھی بلا چون چڑھا ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ گزشتہ رات شاہ زیب نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ اب اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا وہ اب لوٹ کر یہاں نہیں آئے گی۔ ان 4 ماہ میں اس نے شاہ زیب ملک کے ساتھ نباہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ وہ حسن بیگ کے ساتھ چلی آئی۔ سعدیہ بیگم نے خاصے سر سے انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ عورت میری بربادی کی ذمہ دار ہے۔ سعدیہ بیگم کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔ ایمی بیٹا، آج شام کو تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ حسن بیگ کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس، وہ نظریں چڑھا کر بولے۔ سائیکیٹرسٹ؟ ڈو یو تھنک کہ میں پاگل ہوں؟ قدرے تیوریاں چڑھا کر بولی۔ نہیں بیٹا، بعض اوقات ڈپریشن میں بھی۔ پاپا پلیز، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ آل رائٹ، تم آرام کرو۔ حسن بیگ اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ خالی ذہنی کیفیت میں چھت کو گھورتی رہی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل خالی سلیٹ کی مانند ہو رہا تھا۔ محض 25 برس کی عمر میں وہ اتنے تجربات سے گزر چکی تھی کہ خود کو عمر رسیدہ محسوس کرنے لگی تھی۔ ماں سے محرومی، باپ کی دوسری شادی اور لا تعلقی، سوتیلی ماں کا ناروا سلوک، ہارون رضا اور پھر شاہ زیب ملک۔ کوئی یاد بھی دکھ اور درد سے خالی نہ تھی۔ کتنے خالی ہاتھ ہیں میرے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر سامنے کیا اور غور سے ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ سفید اور گلابی ہتھیلیاں سامنے تھی، چند قطرے گلابی ہتھیلیوں کو نم کر گئے تو وہ چونکی۔ بایاں ہاتھ بے اختیار گال پر رکھا۔ میں رو رہی ہوں؟ وہ گویا حیران ہوئی تھی۔ میں ساری عمر محبتوں کو ترستی رہی مگر محروم رہی۔ آنسوں کی روانی میں تیزی آ گئی اور جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے پاپا کے پاس رہتے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ شاہ زیب نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ ارجمند بانو نے ایک آدھ بار فون کیا تھا مگر اس کی بات نہ ہو پائی۔ سعدیہ بیگم سے اس کے تعلقات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ دن بڑے بے کیف سے گزر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی پر ایک گہرا جمود چھا گیا ہو۔ اور تب اس کی ملاقات ایک بار پھر ہارون رضا سے ہوئی۔ شاپنگ مال میں ہونے والی ملاقات بہت جلد دونوں کو قریب لے آئی تھی۔ ایما کو جذباتی سہارے کی ضرورت تھی تو اسے ہارون رضا کی صورت میں مل گیا تھا۔ ہارون کو اس نے فقط اتنا بتایا کہ وہ شاہ زیب ملک سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے۔ ہارون رضا ایک ماہ کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ہارون نے جب اسے شادی کی آفر کی تو وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا مگر بے بس رہا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں شادی شدہ ہوں؟ وہ نظریں چرا گئی۔ جانتا ہوں مگر اب تو تم اس سے علیحدگی اختیار کر چکی ہو۔ صرف علیحدگی ہوئی ہے، طلاق نہیں۔ طلاق کا لفظ لبوں پر لاتے ہوئے یک بارگی اس کا دل ڈوب سا گیا۔ ایما، میں صرف اپنی خوشی کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم شاہ زیب ملک کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں کبھی بھی تمہیں مشورہ نہیں دوں گا کہ تم خلا لے لو۔ آپ تو… ایما نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کیسا عجیب شخص ہے، ایک پل کو شادی کی آفر کرتا ہے، دوسرے ہی پل طلاق لینے سے منع کر رہا ہے۔ ایما، میں نے تم سے محبت کی ہے بے لوث اور بے غرض۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر تم میری ہمسفر بنو، مگر اپنی خوشی سے زیادہ میرے نزدیک تمہاری خوشی اہم ہے۔ شاہ زیب ملک کے ساتھ گزرے یہ 4 ماہ میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ پھر بھی تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اگر فیصلہ میرے حق میں ہو تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو بھی میرے دل میں تمہارا جو مقام ہے وہ کبھی کم نہ ہوگا۔ اس رات وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پائی۔ ہارون رضا کی باتیں اس کے ذہن کے ایوانوں میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کس قدر عجیب شخص تھا یہ ہارون رضا، اور اس کی عجیب تر محبت۔ رات کے آخری پہر وہ ٹیرس کی گرل سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی۔ شاہ زیب ملک، تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک سرد آہ اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ اگر اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو تم نے کون سی کوشش کر لی؟ دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ جاہل شخص کسی بھی طرح میرے قابل نہیں تھا۔ یہ تم بھی جانتی ہو ایما حسن کے شاہ زیب ملک جاگیردارانہ ذہنیت کا حامل ضرور تھا مگر جاہل یا احمق نہیں۔ ماسٹر کی ڈگری ہے اس کے پاس۔ اس نے کبھی مجھے محبت کی نظر سے دیکھا تک نہیں۔ اس میں قصور سراسر تمہارا ہے۔ بہرحال وہ ایک مرد ہے۔ شادی کی پہلی رات تم نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا وہ تو کیا، کوئی بھی مرد یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ شکی مزاج اور تنگ ذہنیت کا شخص تھا۔ جب ایک لڑکی خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہو کہ شادی سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی اور بھی تھا۔ نہیں، میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میرے لیے کس کس کا پرپوزل آیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ باور کرانا تھا کہ میری نظر میں شاہ زیب ملک کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جبکہ میں اسے بہتر پرپوزل ٹھکرا چکی تھی۔ دل نے سرے سے دماغ کی بات روکی۔ تم کچھ بھی کہو ایما حسن، مان لو کہ قصور تمہارا بھی ہے۔ تم نے کبھی شوہر کو شوہر کی حیثیت سے قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دل و دماغ کی اس جنگ سے تنگ آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا، جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا جی متلانے لگا، وہ چکرا کر بیڈ پر گر گئی۔
فکر کی کوئی بات نہیں، ایسی حالت میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اور آپ کا تو پہلا بچہ ہے، اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برسے تھے۔ ڈاکٹر سعدیہ بیگم کو چند مزید ہدایتیں دے رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادے ملک سے طلاق لے کر ہارون رضا سے شادی کر لے گی، اور 2 روز میں وہ ہارون رضا کو گرین سگنل بھی دینے والی تھی کہ یہ سب ہو گیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سعدیہ بیگم نے سپاٹ سے انداز میں یہ خبر حسن بیگ کو سنائی۔ ایما کا موڈ فی الوقت اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شام کی چائے پر سعد اسے بلانے آیا تھا تو وہ باہر نکلی۔ ہارون صبح سے کئی بار فون کر چکا تھا، مگر ہر بار وہ فون ڈسکنیکٹ کر دیتی۔ پاپا، میں شہزیب سے خلا لینا چاہتی ہوں، بلا تمہید اس نے حسن بیگ سے کہا۔ حسن بیگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ سعدیہ بیگم بے نیاز بنی چائے پیتی رہی۔ مگر ایمی بیٹا، پاپا پلیز، یہ میری زندگی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جی لینے دے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ اپنے روم میں جا کر اس نے پہلا کام ہارون رضا کو فون کرنے کا کیا۔ ہارون، کیا آج آپ میرے ساتھ ڈنر کریں گے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دوسری طرف وہ کھل اٹھا تھا۔ آل رائٹ، مجھے 8 بجے پک کر لیجیے گا۔ اس روز وہ خوب جی لگا کر تیار ہوئی۔ رائل بلو اور فیروزی کنٹراسٹ کا اسٹائلش سا سوٹ سیوے تن کیا تھا۔ شولڈر کٹ لیئرز میں کٹے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آئی لائنر سے سجی آنکھیں اور ڈارک میرون لپسٹک اس کے گورے رنگ پر چمک رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو سعدیہ بیگم پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں میں۔ تبھی ہارون رضا کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ گیٹ کراس کر گئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ہارون کی ستائش بھری نظروں پر وہ چھنپ کر مسکرا دی۔ کہاں چلیں؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کسی اچھی سی جگہ پر چلیں۔ وہ مسکرائی۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ ہارون کی ہمراہی میں وہ شہر کے مہنگے ترین ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ خوش ہونے اور نظر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ سے شادی پر تیار ہوں۔ اوہ ریئلی؟ ہارون کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مگر ایک پرابلم ہے۔ ایما کے سنجیدہ انداز پر ہارون کے مسکراتے لب تھم سے گئے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جھجک سی گئی۔ ایما، کیا بات ہے؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آئی ایم پریگننٹ۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ تو پھر؟ ہارون نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں؟ ایما خاصی حیران ہوئی۔ ایما، میرے لیے تم سب سے زیادہ اہم ہو، اور تم سے وابستہ ہر چیز بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی کہ تم۔ یو نو واٹ آئی مین؟ ہارون کی بات پہ اس کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ہارون، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہارون، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ ایما، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہارون نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ شہزادے ملک سے خلا لینا بہت مشکل کام ہے، خاص کر اب جبکہ میں اس کے بچے کی۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ اللہ مالک ہے، تم فکر نہ کرو۔ ہارون کے تسلی آمیز لہجے پر وہ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ گھر آئی تو خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پاپا، آپ آج ہی وکیل سے کہہ کر خلا کا نوٹس بھجوائیے۔ صبح ناشتے کی میز پر اس نے یہ بات اتنے آرام سے کہی جیسے بہت عام سی بات ہو۔ ایما، یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، تم سوچ لو اچھی طرح پھر۔ کیا سوچ لو پاپا؟ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، واپسی پر تفصیلاً بات ہوگی، تم بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ حسن بیگ اٹھ کر چلے گئے۔ آج کل تو کنواری لڑکیوں کے رشتے ملنا مشکل ہے، طلاق لے لو گی تو کون سا شہزادہ گلفام تمہیں بہانے آئے گا؟ سعدیہ بیگم کی طنز پر وہ سلک کر رہ گئی۔ آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، میری بلا سے جو مرضی کرو۔ بہت مہربانی آپ کی، پہلے جتنی بھلائی آپ میرے ساتھ کر چکی ہیں کافی ہے، ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا ہے۔ اس عمر میں باپ کے سر پر خاک ڈلوائے گی؟ کورٹ کچہریوں کے چڑھ شریفوں کو زیب نہیں دیتے، آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ وہ تنفن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ ہارون کو فون کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب ارجمن بانو اور ان کے پیچھے حسن بیگ اور سعدیہ بیگم اندر داخل ہوئے۔ میں صدقے، کیا حال ہے میری بیٹی کا؟ السلام علیکم۔ وہ اٹھنے لگی تو بیجی نے ٹوک دیا۔ لیٹی رہو بیٹا، تجھے آرام کی ضرورت ہے، رب سونے کا بڑا کرم ہے، اس نے یہ دن دکھایا ہے۔ بیجی اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ایما نے شکایتی نظروں سے حسن بیگ کی طرف دیکھا تو وہ نگاہ چرا گئی۔ حسن، میں کہہ رہی ہوں اپنی بہو کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ آپا چلے، کھانا لگ گیا ہے۔ سعدیہ بیگم نے حسن بیگ کی مشکل کو آسان کرنا چاہا۔ ارجمن بانو کو فون کر کے یہ ساری صورتحال بھی سعدیہ بیگم نے ہی بتائی تھی، اور ارجمن بانو تو جیسے کچے دھاگے سے بندھی چلی آئی تھی۔ پہلے میری بیٹی کے لیے تو کچھ کھانے کے لیے لاؤ، دیکھو ذرا کیسی کمزور ہو رہی ہے۔ بیجی محبت پاش نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ بیجی کی محبت کرنے والی فطرت پر ایما بھی خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ بے رخی نہیں برت پا رہی تھی۔ ملک صاحب سنیں گے تو بڑے خوش ہوں گے، میں تو دلہن کا فون سنتے ہی دوڑی چلی آئی۔ کھانے کی میز پر بیجی کے کہنے پر ایما نے چونک کر سعدیہ بیگم اور حسن بیگ کی طرف دیکھا۔ اس کا خیال تھا بیجی کو اس صورتحال کا علم یہاں آ کر ہوا تھا۔
شاہ زیب اور ملک صاحب کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا، خبر ہی ایسی تھی۔ ڈرائیور کو ساتھ لیا اور آ گئی اپنی دہی کے پاس۔ آپا آپ یہ کوفتے لینا۔ سعدیہ بیگم نے ایما کے چہرے کے بگڑتے ذائقے کو دیکھتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ لیا میرا پیٹ بھر گیا۔ دلہن تم میری دہی کا سامان وغیرہ تیار کر دو اور ہم کل تڑکے ہی نکل جائیں گے۔ بیجی کی بات پر سب کو گویا سانپ سونگ گیا۔ ایما اپنی پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ بیجی کچھ حیران پریشان نگاہوں سے حسن بیگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھانا تو کھا لے پھر بات کرتے ہیں، حسن بیگ نے کہا۔ کھانے کے بعد جب بیجی کو اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ طلاق؟ تو جانتا ہے حسن ہماری 7 پشتوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جانتا ہوں آپا، مگر ایما نہیں مانتی۔ کوئی تو وجہ ہوگی، پتہ نہیں کچھ بتاتی بھی نہیں۔ حسن بیگ کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ گڑبڑ تو مجھے پہلے ہی لگتی تھی، دونوں کے درمیان میاں بیوی والی کوئی بات ہی نہیں لگتی تھی۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ اس کی طبیعت ایسی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں آپا کیا کروں میں؟ ہاں زبردستی کرنے سے تو گھر نہیں بسا کرتے، میں شاہ زیب سے بات کرتی ہوں۔ بیجی کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ کیسی خبر سنائی تھی بیجی نے کہ جسے سن کر وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پایا تھا؟ وہ باپ بننے والا تھا، اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جس طرح یہ سب ہوا تھا دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر یہ بات اسے خوش نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایما سے شادی کا فیصلہ سراسر بیجی کا تھا۔ بے شک وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی مغرور اور ضدی طبیعت سے وہ خار کھانے لگا تھا۔ اول روز سے اس نے جو رویہ رکھا تھا، شاہ زیب کا دل اس سے مزید بدظن ہو گیا، اور اب وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ اول تو ایسا کرنا شاہ زیب ملک جیسے شخص کے لیے بے حد مشکل تھا، جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا اس کی غیرت پر تازیانے سے کم تھا۔ دوسرا، ایسی صورت میں جبکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ اسے طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ ہارون، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، وہ میز کی سطح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ تم یقین کرو ایما، مجھے تمہارے اس فیصلے سے تھوڑی تکلیف تو ہوئی ہے، مگر یہ سب وقتی ہے۔ تم خوش رہو، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ پلکیں چھپک چھپک کر آنسوؤں پر بند باندھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں میری ضرورت ہو تو پکار لینا۔ اور یہ اس کی ہارون رضا سے آخری ملاقات تھی۔ اس نے بہت سوچا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا۔ طلاق بھی تبھی مؤثر ہوتی جب تک وہ شاہ زیب کے بچے کو جنم نہ دے دیتی۔ اگر میں شاہ زیب سے طلاق لے لیتی ہوں تو ظاہر ہے جس طرح میں دوسری شادی کروں گی وہ بھی کرے گا، اور یہ بچہ، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ایک اور ایما حسن اس دنیا میں آنے والی ہے؟ بچہ میرے پاس رہے گا تو باپ سوتیلا ہوگا، اور اگر شاہ زیب کے پاس رہے تو ماں سوتیلی ماں۔ نہیں، کیا میں یہ برداشت کر لوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے بچے کے ساتھ بھی ہو؟ رات بھر وہ انہی سوچوں کے گرداب میں پھنسی رہی۔ ہارون رضا بے حد مخلص اور پیار کرنے والا شخص ہے، مگر پھر بھی جانے کیوں میرا دل اس کی جانب نہیں کھنچتا۔ شاید میں نے کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں۔ محبت تو ایسی چیز ہے جو خود بخود دل میں جگہ بنا لیتی ہے، یہ تو ہو جانے والی چیز ہے، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ شاہ زیب ملک کے لیے میرے دل میں ایک اندیکھا سا جذبہ نمو پانے لگا تھا، مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ کسی بھی طرح ایک مہذب انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کی اس حرکت میں محبت کی کومپل کو پھوٹنے سے پہلے ہی مسل کر رکھ دیا۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں طلاق نہیں لوں گی۔ جس سوتیلے رشتے کی بھینٹ میں چڑھی ہوں، اپنی اولاد کو ایسے رشتوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ہاں، میں سمجھوتا کر لوں گی شاہ زیب ملک کے ساتھ۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ اگلے دن لنچ پر اس نے ہارون رضا سے آخری ملاقات کر کے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ گھر پہنچی تو حسن بیگ، بیجی اور سعدیہ بیگم خاصے خوشگوار موڈ میں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ ان 2 دنوں میں اس نے پہلی بار بیجی اور حسن بیگ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کسی نے اس کی آمد کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ یہ بات زیادہ حیران کن تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ؟ وہ ٹھٹک کر رکی۔ شاہ زیب ملک اس کے بیڈ پر نیم دراز تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ رخ پھیر گئی۔ اپنی بیوی کو لینے۔ دونوں بازوؤں سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا اور تھوڑی اس کے دائیں شانے پر ٹکا دی۔ ایما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جھوٹ مت بولے، آپ نے مجھے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار سے باہر نکلی۔ تم نے کبھی مجھے شوہر سمجھا؟ وہ ترکی بہ ترکی بولا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ شانوں سے تھام کر اسے مقابل کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ایما کہ ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کریں؟ مجھے پتا ہے آپ یہ سب اب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں… وہ چپ ہو گئی، گلا آنسوؤں سے رند گیا۔ کیونکہ تم کیا؟ شاہ زیب نے دلچسپی سے اس کے کنفیوز ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس سمے وہ بہت پیاری اور دل کے قریب لگی۔ او مائی سویٹ ہارٹ، ایک وجہ یہ بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اب تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ شاہ زیب نے کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا تو وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اس کی سینے پر سر رکھ کر جو رونا شروع کیا تو شاہ زیب کے لیے بھی اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ اوفو، اب چپ بھی کرو، کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ شاہ زیب کا انداز ایسا تھا کہ وہ لجا کر اس سے دور ہوئی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے مان جاؤ گی۔ یہ بدلا بدلا انداز، یہ لب و لہجہ، یہ محبت چھلکاتا شیریں لہجہ۔ وہ تو حیران نظروں سے اسے تکتی رہی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ بدل کیسے گئے؟ لہجہ ایسا معصوم تھا کہ وہ کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا۔
میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، تم نے ہی کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنی انا کی دیواروں کو بلند سے بلند کرتی گئی، کبھی میرے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ مجھے اپنے قریب آنے دیا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایما نے کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جن کا مفہوم وہ بنا کچھ کہے سمجھ گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ آئی ایم سوری۔ معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، غلطی تو میری ہی تھی۔ اور وہ ہارون رضا۔ کچھ بتانے یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، شاہ زیب نے اس کی بات کاٹی۔ جانتی ہو جب شادی سے پہلے تم میرے پاس آئی تھی ہارون رضا اور دیگر پرپوزل کے بارے میں بتانے، تو میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ حسن ماموں نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں اس سب میں تمہارا اتنا قصور نہیں جتنا ماموں اور مومانی کا ہے۔ ماموں نے تمہیں سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور تمہاری ایکٹیویٹیز پر نظر نہ رکھی، اور سعدیہ مومانی کو ماں بننا آیا ہی نہیں۔ اور پھر بھی آپ وہ تانے، وہ شکی انداز، وہ خاصی حیران ہوئی۔ وہ تو میں محض تمہیں تنگ کرنے کی خاطر کہتا تھا۔ شاہ زیب مسکرائے تو ایما کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو اس کی وجہ بھی آپ ہی تھے۔ وہ کیسے؟ آپ کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ اگلے بندے کی روح فنا ہو جائے۔ میں تو اب بھی ایسا ہی ہوں، سوچ لو۔ وہ شرار سے آنکھ دبا کر بولی۔ سوچ لیا، ایما نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا۔ ویسے یہ نئی اطلاع ہے میرے لیے کہ پاگل سوچتے بھی ہیں۔ شاہ زیب کے شریر انداز پر ایما نے گھور کر اسے دیکھا، پھر وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے حسن بیگ اور ارجمند بانو کے چہرے پر طمانینت دوڑ گئی۔ ان کے بچوں نے کھلے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ان کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟